العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک الذین کلامہم نور و امرہم رشد ووصیتہم التقوی وفعلہم الخیر وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين لا سيما على فلان وفلان وفلان من الآن إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وهو اصدق القائلين وقوله الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات پڑھ دیں محمد آل خداوند عالم اپنی پاک اور پاکیزہ و منزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس، کہ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ میری عبادت کے لیے، یعنی انسان کا ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد، کچھ گنجائش ہے ایسے ہی رہے گا یہ چلا تب کوئی بات نہیں، صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد، سمجھ لو جھینگور بول رہا ہے اور کیا، صلوات محمد آل محمد۔ برسات کا موسم بھی ہے، کوئی دقت نہیں ہے، بس 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 اب تو ایک دم ٹھیک ہو گیا، فرسٹ کلاس، اتنا کافی لگ رہا ہے کہ رات 12 بجے مجلس ہو رہی جھینگور صلوات محمد۔ خداوند عالم اپنی پاک اور پاکیزہ و منزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ میری عبادت کریں اس لیے خلق کیا ہے۔ یعنی اس آیت میں انسان کے خلقت کا مقصد بیان ہو رہا ہے، ہدف خلقت انسان اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ انسان کو اللہ نے بلا وجہ نہیں پیدا کیا ہے کہ آؤ کھاؤ جاؤ، نہیں، آؤ کھاؤ بھی، سوچو سمجھو کرو پھر جاؤ، صلوات محمد۔ خود مولا کائنات فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر، کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ایک معمولی سے کیڑے ہو جسے اللہ نے پیدا کر دیا ہے، بس زمین پہ رینگتے رہو، نہیں، ہرگز نہیں، تمہارے اندر جہان اکبر پوشیدہ ہے۔ اے انسان، پہچانو اپنی قیمت کو، پہچانو اپنے آپ کو۔ اسی لیے تو امام نے کہا نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو پہچانا اسی نے اپنے رب کو پہچانا۔ اس کا مطلب
رب کو پہچاننے کا ایک طریقہ تو یہ ہے، خود کو پہچان لو، رب کو پہچان لو گے۔ صلوات پڑھتے محمد آل محمد۔ اور بات آئی تھی نفس پر کہ نفس لوامہ اور نفس امارہ کامیاب، کامران، چالاک، ہوشیار آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس لوامہ کے ذریعے نفس امارہ کو اٹھا کے پٹک دے۔ بیوقوف، بدقسمت ہے وہ ہے کہ جو نفس امارہ کے ذریعے سے مات کھا جائے۔ تو یہ سلسلے کی مجلسیں چلی آ رہی ہیں اور عنوان اور مقصد یہی اور بحث یہی چل رہی ہے۔ کیا ہے مقصد قیام امام بولیے حسین علیہ السلام؟ یہی نا؟ دیکھیں، مقصد قیام امام حسین علیہ السلام اور مقصد خدا جدا نہیں ہے۔ جو ہدف، جو مقصد خدا کا ہے وہی مقصد اور وہی ہدف حسین کا بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تو کچھ نہیں چاہتے مگر وہی کہ جو اللہ چاہتا ہے، مگر وہی کہ جو رب چاہتا ہے۔ تو چاہے آپ مقصد خدا کو مد نظر رکھیں یا مقصد قیام امام حسین کو، یعنی ہم کو اپنے آپ کو مستقل طور پر آزاد تصور نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس معبود سے ملانا چاہتے ہیں تو ہم کو اپنے مقصد کے جو خلقت مقصد، خلقت حیات کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور آپ یقین جانیے کہ مستقل باتیں آ رہی ہیں کہ ہماری روحیں بیمار ہوں تو اس کا علاج کیا ہوگا، اور ہمارے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ کتنے دن میں جائے گا، دوا کیا ہوگی، ڈوز کیا ہوگا۔ اور آپ یقین جانیے، میں نے اس دن کہا تھا کہ اگر صحیح وقت پہ علاج نہ ہوا، صحیح وقت پر علاج نہ ہوا، ان کے پاس تو ہر مرض کی دوا ہے، ہمارے پاس صلاحیت ہو کہ ہماری دوا ان کے اوپر، ہمارے اوپر اثر کر سکتی ہو۔ صلوات پڑھتے محمد آل محمد۔ ان کی دوائیں ہمارے اوپر اثر کر سکتی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری روح کا مرض اس منزل پر پہنچ جائے کہ قرآن کو کہنا پڑے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ یقین جانیے آپ، ایک صاحب کہنے لگے کہ کوئی دقت نہیں ہے، جیسے حر نے پوری زندگی جو ہے گمراہی میں رہے اور غلط کام کرتے رہے اور آ کے آخر میں امام حسین علیہ السلام سے ہاتھ کو جوڑ کے معافی میں ہم بھی آ جائیں گے۔ میں کہا ہیں، حر جو آئے تھے وہ یہ نیت نہیں کیا تھا انہوں نے زندگی بھر کہ چلو ابھی تک کرتے رہتے ہیں، آخر میں جا کے معافی مانگ لیں گے۔ اگر یہ نیت ہوتی، یہ قابل قبول نہیں ہے کہ ہم پوری زندگی کرتے رہے آخر میں جا کے معافی مانگ لیں، نہیں۔ حر کو نہیں پتا تھا، اور جب احساس ہوا تو آ گئے، اور اگر ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ صلوات بر محمد آل۔ ٹھیک ہے، توبہ کا در کھلا ہوا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ آؤ دعا کرو، اور ہمارا رسول ان کے لیے دعا کرے تو دیکھو کہ خدا کیسے توبہ کا قبول کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر قرآن کی ایک اور آیت بھی موجود ہے، اٹھا کے پڑھیے سورہ نساء آیت نمبر 17۔ خدا کہتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اور پھر 18ویں آیت پڑھیے لیست التوبہ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت
قال انی تبت الآن، یہ دو آیتوں میں اللہ نے بالکل صاف کر دیا ہے کہ انسان یہ گمان مت کرنا تم خطائیں کرتے رہو اور اللہ کے احکامات کو پامال کرتے رہو، مخالفت خدا کرتے رہو اور یہ توقع کرو کہ خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اس کی حد ہے۔ کہ ہم سارے جتنی مخالفت خدا ہو سکتی ہے وہ کرتے رہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما التوبۃ علی اللہ، یہ دو آیتوں میں بالکل صاف کر دیا ہے اللہ نے۔ اللہ کے اوپر توبہ کا قبول کرنا واجب ہے صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو یعملون السوء۔ پہلا نقطہ تو یہی ہے کہ اللہ نے سوء استعمال کیا۔ دیکھیں جیسے اپنے اردو میں ہوتا ہے واحد اور جمع، ہے نہیں ہے؟ ویسے عربی میں بھی تو ہے، سوء واحد ہے اور سیئات جمع ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا برائیاں کرتے رہو، برائیاں کرتے رہو۔ کبھی بھولے سے کوئی خطا ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں آؤ، توبہ کا قبول کرنے والا بے شک وہ۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ جو جہالت کی بنیاد پر کوئی ایک جرم کر لیتے ہیں، کوئی ایک برائی کر لیتے ہیں۔ یہاں جہالت سے کیا مراد لیا جائے گا؟ پتہ نہیں ہے۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ اگر یہ کہیں گے پتہ نہیں ہے یہ مراد ہے جہالت سے، تو مطلب کیا ہوا کہ جس کو پتہ ہے اور اس سے غلطی سے کوئی ہو جائے تو پھر اس کے لیے دروازہ بند ہے۔ اگر یہ معنی کرے تو اچھا پتہ ہے کے بارے میں کس کو نہیں پتہ مولوی صاحب؟ ہے شراب حرام ہے، کس کو نہیں پتہ ہے؟ کون نہیں جانتا کہ شراب پینا حرام ہے؟ گن لیجئے دو چار ٹھو، کس کو نہیں پتا کہ جو ہے شراب حرام ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ سموسہ نجس حرام ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ غیبت حرام ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ بول چال بند کرنا؟ جو مومن ہوتا ہے، محب حسین ہوتا ہے، وہ 3 دن سے زیادہ بول چال بند نہیں رکھتا۔ صلوات بر محمد۔ کس کو نہیں پتا؟ ہم کو پتا ہے غیبت نہیں کرنی چاہیے، ہم کو پتا ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہم کو پتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے، ہم کو پتا ہے ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، ہم کو پتا ہے رشتہ داروں سے مل کے رہنا چاہیے، ہم کو پتا ہے کہ بھائیوں سے مل کے رہنا چاہیے۔ ساری چیزیں پتا ہیں ہمیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ بخشا وہی جائے گا جو جہالت کی بنیاد پر کرے۔ ہائے سبحان اللہ۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ تو صاحب پتہ چلا کہ جو ہے طارف صاحب نے ایک صاحب کی غیبت کر دیا یا جھوٹ بول دیے، غلطی ہو گئی، اب گئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو لوگ جہالت کی بنیاد پر گناہ کریں ان کا گناہ قبول ہوگا۔ تم تو جانتے تھے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، تم تو جانتے تھے کہ شراب نہیں پینا ہے، تم تو جانتے تھے کہ مل کے رہنا ہے، تم تو جانتے تھے کہ بھائی سے جو ہے مل کے رہنا ہے، تم تو جانتے تھے ماں باپ کا احترام کرنا ہے، تم تو جانتے تھے نجس سموسہ نہیں کھانا ہے، تم تو جانتے تھے نجس ٹکی نہیں کھانا ہے۔ یہ ساری چیزیں تم جانتے تھے، گناہ پر توبہ صرف اس کی ہوگی جو جہالت کی بنیاد پر کرے۔ تب تو ہم کہیں گے کائنات میں پھر اس کا مطلب کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی توبہ قبول ہو جائے، جیسے کہ قرآن نے قید لگائی ہے۔ تو یا تو یہ مانیے کہ پھر کائنات میں کسی کی توبہ نہیں قبول ہوگی، اسے لگ بھگ سب لوگ، کون نہیں جانتا، حتیٰ کہ چور چوری کرتا ہے اس سے بھی پوچھئے کہ چوری کیا ہے تو کہے گا بری بات ہے۔ صلوات بر محمد عالم۔ تو صاحب آپ ووٹ ڈلوائیے، یہاں پہ ڈالا جائے گا ووٹ چوری کے خلاف۔ کون کون کہتا ہے کہ چوری کرنا بری بات ہے تو پہلا ووٹ چور ہی ڈالے گا تاکہ سب کو لگے کہ میں نہیں ہوں۔ صلوات بر محمد عالم۔ ہیں پہلا ووٹ ان کا ہوگا تاکہ لگے کہ میں نہیں ہوں۔ تو اس کا مطلب مولوی صاحب کہ یا تو یہ مانو کہ ساری کائنات کسی کی توبہ، یا اس کا مطلب یہاں جہالت سے مراد کچھ اور ہے۔
صلوات بر محمد علیہ۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، پڑھ لیا تو ثواب ہے۔ جب نماز کا پڑھنا واجب ہے تو نہ پڑھنا کیا ہوگا؟ سو گناہ۔ روزہ رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے، نہ رکھا تو کیا ہوگا؟ سو۔ حج کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، نہ کیا تو؟ ساری چیزوں میں دیکھتے چلے جائیے آپ، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، جتنی چیزیں ہیں سارے احکامات برعکس کیجئے گناہ ہو جائے گا۔ تو کون نہیں جانتا کہ نماز کے پڑھنا جو ہے ضروری ہے؟ اب اگر ہم خدا کی بارگاہ میں آئے، اب تک ہم نہیں پڑھتے رہے، اب ہم پڑھنا چاہتے ہیں، کہ قرآن کہتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ۔ اس کا مطلب یہاں جہالت سے مراد یہ ہے کہ بھول سے، چوک سے نہیں متوجہ ہوا، یا یہ کہ شیطان اس وقت غالب کہتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر ہوس طاری ہوتی ہے تو انسان کی عقل فیل ہو جاتی ہے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ ہوس لفظ برا ہے ہمارے سماج میں، ورنہ مال کی ہوس، دولت کی ہوس، شہرت کی ہوس، عزت کی ہوس، واہ کی ہوس ہے، کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، شہوات کوئی بھی ہو سکتی ہے، غالب آ گئی انسان کے اوپر، آنکھیں اندھی ہو گئی، نہیں سمجھ پائے، اور اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو متوجہ ہوئے، تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ مگر قرآن کہتا ہے سو، بار بار نہیں، ہوا توبہ استغفر اللہ، ہوا توبہ استغفر اللہ، ہوا توبہ۔ کہتے ہیں یہ ایک صاحب تھے کہ وہاں پہ خصوصاً آندھرا سائڈ میں آپ جائیے تو عجیب ہی طریقہ ہے توبہ کرنے کا۔ صلوات بر محمد علیہ۔ اور یہ تو جو ہے اس طرح سے جو ہے یہی تو ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں توبہ اس کو نہیں ہے، توبہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں ان کان الندم علی الذنب توبۃ فانی وعزتک من النادمین، کہ اگر گناہوں پر نادم ہو جانا ہی توبہ ہے، تیرے عزت و جلال کی قسم ہم شرمندہ ہیں، اس کا نام توبہ ہے، شرمندگی کا نام ہے۔ صلوات بر محمد۔ بے شک، اور اس کے بعد تو پتہ کیا چلا کہ توبہ صرف اس کی ہے کہ جو سو انجام دو جہالت کی بنیاد پہ نہیں متوجہ، ورنہ اگر یہ معنی لے کے نہیں پتا تو اس میں سب پھنس جائیں گے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ اس کے بعد اگلی آیت کیا ہے؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ان کے لیے ہرگز نہیں ہے جو سیئات کو انجام دیتے ہیں۔ یہاں پہ جمع استعمال ہوا ہے، پلورل استعمال ہوا ہے، اور اس کا پہلی آیت میں کیا کہا اللہ نے؟ ثم یتوبون من قریب۔ صلوات بر محمد علیہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ توبہ اس کی ہے جو گناہ کرے جہالت کی بنیاد پر۔ تو کب تک توبہ ہے؟ کہا ثم یتوبون من قریب، اور پھر جلدی سے توبہ کر لے۔ تو جلدی سے کیا مراد ہے؟ کتنی جلدی؟ 10 منٹ میں، 5 منٹ میں، 15 منٹ میں، 20 منٹ میں؟ قریب کیسے پتا چلے؟ کہ اگلی آیت پڑھیے، وہ خود اس سے سمجھ میں آئے گا کہ یہاں قریب سے مراد کیا ہے۔ بعض روایتیں کہتی ہیں اگر یہ خدا کا کرم ہے، کہتے ہیں اگر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو تو کم سے کم 7 گھنٹے کے اندر بھی اگر اللہ سے توبہ کرے، اس کی کرامت ہے کہ وہ آپ کو نہیں لکھتا، معاف کر دیتا ہے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، نہیں ہے ان کے لیے توبہ ہرگز جو گناہ اور برائیاں، برائی نہیں ہے، برائیاں ہے، جو برائیاں انجام دیتے ہیں، اور توبہ کب کرتے ہیں؟ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ
اور جب ان کے سامنے موت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، قال انی تبت الان، کہتے ہیں اب ہم توبہ قبول کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہونے والی ہے۔ جب موت سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی تب کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو سمجھ میں آیا ثم یتوبون من قریب سے مراد کیا ہے کہ جب تک موت نہ آ جائے تب سے پہلے توبہ کر لیا تو قبول ہو جائے گی، ورنہ اگر موت سامنے آ کے کھڑی ہوئی اب توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ صلوات بر محمد۔ اور آپ یقین جانیے کہ اگر واقعاً انسان، یہ کرم ہے خدا کا، یہ احسان ہے خدا کا، یہ اس کا لطف ہے ہمارے اوپر کہ ساری برائیوں کے بعد دروازے کھول رکھے ہیں اس نے، راستہ کھلا ہوا ہے ہمارے لیے، دروازہ کھلا ہوا ہے ہمارے لیے۔ اور واقعاً شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو واقعاً، بقول مولانا وسیع حسن صاحب کا جملہ ہے کہ خدا کا واقعاً شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ در اہل بیت مل گیا کہ جن کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ صلوات بر محمد۔ اس لیے کہ اللہ نے ہر چیز کا وسیلہ ان کو بنایا ہے۔ جب اللہ اپنے مطلب کے لیے اہل بیت کو وسیلہ بنا سکتا ہے تو ہم اپنے مطلب کے لیے اہل بیت کو وسیلہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ صلوات بر محمد علیہ۔ لیکن آپ انصاف سے سوچئے، اس لیے کہ ہم لوگ توبہ اگر کرنے کے لیے تیار بھی ہو جائیں تو ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکتے ہیں اپنی توبہ کرنے کے لیے؟ نہیں، ہم کو بیچ میں اہل بیت کو لانا ہوگا۔ لیکن یہ کب آئیں گے؟ یہ کب ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے اور ہماری طرف سے جو ہے دعا کریں گے تاکہ توبہ ہماری قبول ہو جائے خدا کی بارگاہ میں؟ کہ اس وقت جب ہم نے زندگی میں ان کی مانا ہو۔ یہی تو میرا موضوع چل رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں، چونکہ ہمارا عنوان اور موضوع تیسرے امام حسین علیہ السلام سے ہے، لہذا ہم جوڑیں گے انہی سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے توبہ کریں، یہ ہمارے لیے استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری طرف سے دعا کریں، تو ہم کو دنیا میں ان کو ماننے سے نہیں ان کی ماننے سے ہوگا۔ صلوات بر محمد علیہ۔ اب سمجھے ہم کہ میں کیوں 8 دن سے زور دے رہا ہوں اس بات پر کہ ہم کو امام حسین علیہ السلام کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی بھی ماننا ہے۔ اگر ہم نے یہاں ان کی مانا تبھی وہ ہماری وہاں پر شفاعت اور توبہ کرائیں گے۔ اور ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم نے دنیا میں ان کی نہ مانا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری ضرور وہاں مانیں اور ہماری منوائیں۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ اور حسین، میں نے کہا آپ سے کہ مقصد حسین مقصد خدا جدا نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعاً امام حسین علیہ السلام شفاعت کرائیں، ہمارے شفیع قرار پائیں، تو ہم کو ان کے مقصد کو مد نظر رکھنا ہوگا، ان کے مقصد پر گامزن ہونا ہوگا، ان کے مقصد پر ہم کو چلنا ہوگا، ان کے جو ہدف تھا اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی خلقت کے ہدف کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ یہ دونوں باتیں بظاہر اگر آپ دیکھیں تو ہیں الگ الگ۔ کیسے؟ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ 12 میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ ہمارے پاس ہے دلیل کہ ہم حسین کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم حسین کی مانتے ہیں۔ اور اگر ہم حسین کی مانتے ہیں تو ہماری وہ شفاعت کرائیں گے، تو ہماری وہ سفارش کرائیں گے۔ آپ یقین جانیے اب انسان کا مزاج کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ نہیں،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم اس کو نہیں سمجھیں گے ہماری خلقت کا ہدف کیا ہے، نہ ہم اپنی مقصد خلقت کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، نہ ہم مقصد حسین کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان کا ہدف اور مقصد کیا تھا۔ ہم بالکل آزاد رہنا چاہتے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسلام ہم کو قید کرتا ہے، شریعت ہم کو پابند کرتی ہے، مذہب ہم کو جو ہے پابندیاں عائد کرتا ہے۔ ہم مستقل طور پہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، کوئی بندش ہمارے پاس نہ ہو۔ عزیزان محترم، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے اس کے پہلے کسی مجلس میں کہا تھا بقول علامہ علی نقی نقن صاحب کے کہ اگر انسان واقعی یہ چاہتا ہے کہ مطلقاً آزاد ہو جائے، وہ اپنے وجود کو ختم کر دیجئے، اپنے وجود کو مٹا دیجئے، آپ آزاد ہیں۔ لیکن جب تک آپ کا وجود باقی ہے، بغیر قید و بند کے آپ نہیں رہ سکتے، بغیر شرائط کے آپ نہیں رہ سکتے، بغیر احکامات خداوند عالم کے جو لازم کیے گئے آپ نہیں رہ سکتے۔ حتیٰ کہ اس دن میں نے کسی مجلس میں کہا تھا نا کہ 4 حصوں میں اگر آپ تقسیم کیجئے پوری کائنات کی مخلوقات کو، کیسے تقسیم کریں گے؟ انسان بہت سارے قسموں کے پائے جاتے ہیں، جانور بہت سارے قسموں کے پائے جاتے ہیں، پرندے بہت سارے قسموں کے پائے جاتے ہیں، جمادات بہت سارے قسموں کے پائے جاتے ہیں۔ سب کو اگر جمع کریں کیسے تقسیم کریں گے؟ قربان جائیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ کہ جنہوں نے ہم کو ہر سلیقہ سکھایا ہے۔ صلوات بر محمد آل محمد کو۔ پوری کائنات کی مخلوقات کو اگر آپ بانٹنا چاہیں تو 4 حصوں میں بانٹیں گے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہلانے کا خوب شوق ہے، لیکن جو وجہ اشرفیت ہے اس کی بقا کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ کہتے ہیں 4 طرح کے ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان۔ یہی تو ہے نا؟ 4 کے علاوہ 5واں آپ کر کے بتائیں۔ اور جتنے بھی ہیں اس میں، کس کلاس میں ہو صاحب؟ صلوات بر محمد 11ویں میں ہیں۔ کہتے ہیں اگر کوئی انسان پہلی کلاس میں ہو تو اس کی میت ذرا یہ جو کتابیں ہوتی وہ ہلکی ہوا کرتی ہیں، دوسری میں گئے تو تھوڑا سا ٹائٹ ہو جائے گا، یہی نا؟ ایسا تھوڑی وہی چلایا جائے گا ہمیشہ۔ اور تیسری میں جب گئے تو تھوڑا سا اور ٹائٹ ہو جائے گی، چوتھی میں گئے تو یہ سلسلہ ٹائٹ ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ، اچھے اسٹوڈنٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اگلی کلاس میں گیا تو پیچھے والوں کو پڑھا سکتا ہو، ورنہ یہی ہوگا کہ 500 روپیہ گھس دے کے پاس ہوئے ہیں۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ کیوں؟ اگر آپ کچھا 2 میں ہیں تو آپ کو پہلی کلاس کو پڑھانا آنا چاہیے، تیسری میں ہے تو پہلی اور دوسری کو پڑھا سکتے ہوں، چوتھی میں ہو تو پہلی اور دوسری تیسری کو پڑھا سکتے ہوں، 5ویں میں ہو تو پہلی دوسری تیسری چوتھی کو پڑھا سکتے ہوں۔ اسی طرح سلسلہ بڑھتا جائے گا، ہے یعنی جیسے 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 درجہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے شرائط، ویسے ویسے آپ کے اوپر ذمہ داریاں عائد کی جائیں گی، نئی ذمہ داری بھی آئے گی اور پیچھے والی بھی باقی رہے گی۔ یہ فیکٹ ہے کہ نہیں فیکٹ ہے؟ کہ آپ بتائیے 4 کلاس ہے، کچھا 1 میں جمادات، کچھا 2 میں نباتات، کچھا 3 میں حیوانات اور کچھا 4 میں انسان۔ تو جب آپ آخر پہ ہیں تو آپ کی ذمہ داری بھی بڑھے گی، اور 1 2 3 میں جو ہیں ان کے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں وہ بھی آپ پر رہیں گی، اور آپ کی اپنی ایک نئی ذمہ داری بھی ہوگی۔ یہ فیکٹ ہے بالکل۔ کہا پہلے سب سے نچلے درجے پہ ہے جمادات، سب سے نیچے رکھا گیا ان کو۔ کہا اگر جمادات کو اپنے وجود کو باقی رکھنا ہے، اگر اپنے وجود کی بقا چاہتے ہیں، اگر زندہ و جاوید رہنا چاہتے ہیں تو ان کو مکان اور ہیئت کی ضرورت پڑے گی، کسی جگہ پہ یہ ہوں، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ دوسرے میں یعنی مکان یہ جمادات کے لیے ہے۔ دوسری کلاس میں کون ہے؟ نباتات، پیڑ پودا، درخت، آم، نیم، کھجور، یہی نا؟ تو اب کھجور دوسرے میں ہے نا، کچھا 2 میں ہے،
تو ان کے لیے نئی ذمہ داریاں آئیں گی اور پیچھے والی بھی رہیں گی نہیں رہیں گی. پیچھے ذمہ داری کہ اگر اپنا وجود چاہیے تو مکان کی ضرورت پڑے گی. آپ کو دیکھیں پیڑ کسی نہ کسی جگہ میں کسی ایریے میں ہوتا ہے. آپ کا درجہ بڑھا ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی کہ اب آپ کو اپنے وجود کی بقا چاہیے. اگر سلامتی چاہتے ہو تو اب آپ کو پانی کھاد اور ساتھ ساتھ زمین سے متصل رہیے. کسی پیڑ کو اگر آپ پانی اور کھاد نہ دیجیے کچھ دن اپنی غذائیں نہ پائیں سورج کی شعائیں نہ پائیں سوکھنے لگ جائے گا ہے. تو غذا کس کی ہو گئی؟ درخت کی ہو گئی نباتات کی. مکان اور غذا. تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ حیوانات. کچھا 3 میں آ گئے حیوانات بڑھ گیا کلاس بڑھ گئی. تو مکان اور غذا تو پیچھے والوں کی ہے یہ تو ان پر رہے گی. حیوانات کی نہیں کیا کہا تم کو چکے آنکھیں دی گئی ہے تم کو ہاتھ پیر دیا گیا. آج صبح ہی میں کہہ رہے تھے نائب خالو کہنے لگے یہ ہماری بکری اس کو ہم برابر جو ہے کھولتے رہتے ہیں اور آپ لوگوں کے یہاں جو ہے بدھی رہتی ہے کہ جانور کو برابر کھولا کیجئے. بھینس کو تھوڑا ٹہلے نسو ذرا اس کی جو ہے کھنچتی اچھتی رہے ورنہ کسی جانور کو کچھ دن کسی جگہ بٹھا دیجئے دوبارہ کھڑا کیجئے نہیں کھڑا ہوگا. پیر میں جو ہے شل والی کیفیت آنے لگ جائے گی. یعنی اللہ نے کہا درخت کے ساتھ نہیں کہا کہ تم کو چلنے کی ضرورت ہے. آج تک کسی درخت کو چلتے ہوئے دیکھا اور اگر دیکھ لیا تو 3 دن کا بخار بھی چڑھ جائے گا. صلوات بر محمد عالم. انتخاب چچا کے دروازے جو نیم ہے ہم نے دیکھا وہ نیم چل کے جو ہے ان کے حسین اصغر کے دروازے آ گئی. پورا راجہ پور خالی ہو جائے گا سناٹا وہاں پہ نیم چل رہی ہے. کہ تمہارے لیے چلنا ضروری نہیں ہے چاہے 100 سال اسی جگہ پر رہو. مگر جب جانوروں کو اللہ نے پیر دیا تو کہا کہ چلتے پھرتے رہو. تو مکان کس کی ہوئی؟ جمادات کی. غذا کس کا ہوا؟ نباتات کا. چلنا پھرنا کس کا ہوا؟ حیوانات کا. آخری نمبر پہ کون ہے؟ کچا 4 میں کون ہے؟ انسان ہے جو اشرف المخلوقات ہے. کا مکان تو جمادات کے لیے تھا غذا تو نباتات کے لیے تھی چلنا پھرنا حیوانات کے لیے تھا یہ انسانوں کے لیے نہیں ہے. آج انسان کو ترقی یافتہ زمانہ کہا جاتا ہے. کیا ہوا صاحب چاند پر پہنچ گئے. ارے میں کہتا ہوں یہ کون سی ترقی ہے بھائی؟ جانوروں کی صفات میں جانوروں کی جو ہے شرائط میں جانوروں کی جو ان کی لازم ان کے اوپر احکامات میں اس میں تم نے ترقی کیا تو کون سی ترقی ہے؟ ترقی تو تب ہے جب اپنی شرائط اور ذمہ داریوں میں ترقی کرتے تب حقیقی معنی میں کہا جاتا ہے انسان نے ترقی کیا ہے. صلوات بر محمد عالم. ترقی صحیح معنی میں یہ ہے کہ انسان اپنی شرائط میں ترقی کرے انسان اپنی ذمہ داریوں میں ترقی کرے. ورنہ دنیا تو ترقی کہے گی مگر دین کہے گا یہ تنزلی ہے ترقی نہیں ہے. صلوات بر محمد عالم. کیا ہے شرائط انسان؟ کیا ہے انسان کی ذمہ داری؟ قرآن نے بڑھ کے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوات بر محمد عالم. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. تو پتہ چلا مکان انسان کھانا پینا انسان کی شرائط نہیں ہے چلنا پھرنا انسان کی شرائط اور ذمہ داری نہیں ہے. انسان کے اوپر جو شرائط ہے اگر اپنے وجود کی بقا چاہتے ہو تو عبادت کرو تمہارا وجود باقی رہے گا. اور وجود کی بقا یہاں معیار نہیں ہے وجود کی بقا وہاں معیار ہے. جس کا قدم وہاں ثابت رہ جائے وہی کامیاب ہے وہی کامران ہے وہی چالاک ہے اور وہی ہوشیار ہے. صلوات بر محمد عالم. اور مزاج انسان دیکھیے آپ آج دیکھ لیجئے جتنی پیچھے کی تینوں شرائط ہیں مولوی صاحب جمادات کی کہیں بتائے تھے کیا 11 میں ہے نا. سیف صاحب سے ہم نے کہا کہ میتھ آتی ہے انہوں نے کہا کیا میتھ میرا اتنا میتھ کوئی جانتا ہی نہیں. ہم نے کہا لے آؤ
گئے کچھا ایک کی میت اٹھا لائے، حل کر کے دے دیا۔ ہم نے کہا چلو ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں گے، غلطی ہو گئی بھائی، نہیں توجہ کی۔ ہم نے کہا جاؤ میت اٹھا لاؤ ذرا کر کے بتاؤ، گئے کچھا 2 کی اٹھا لائے، کچھا 3 کی اٹھا لائے، کچھا 4 کی لے کے آئے ہیں، بہترین ہے واہ میت۔ ہم نے کہا یار یہ سب چھوڑو، جس کلاس میں ہو وہ والی میت دکھاؤ، وہ لا کے حل کر کے بتاؤ۔ کہا مولوی صاحب اس میں تو ہم نہیں جانتے، بڑی مشکل سے 17 نمبر آ جاتا ہے۔ ہم نے کہا تب کیا میت آتی ہے یار، پیچھے والی جانتے ہو تو کون سی کمال ہے۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ کچھا 11 میں ہے بھائی، سید صاحب کی تعریف تب کی جائے گی، ہائے ہائے، جب یہ کچھا 11 کی میت اچھے طریقے سے جانتے ہوں، پڑھا سکتے ہوں، سمجھ سکتے ہوں، اور اس میں تیز ہوں کہ جب امتحان لیا جائے تو کم سے کم 75-70 نمبر آنا چاہیے، یا پاسنگ مارک ہی آنا چاہیے۔ ہاں یہ بھی بتا دیں کتنے سبجیکٹ ہیں 10 میں؟ 6 سبجیکٹ ہیں نا، 6 سبجیکٹ میں سب میں 33 تو 33 کو 6 میں ضرب دیں کتنا ہوگا؟ 6 6 3 18 180 اور 6 3 18 198، 2 کم 200، یہ لائے 200 نمبر۔ طارق صاحب نے بھی ہائی اسکول کا امتحان دیا، ایک میں جو ہے، میں اپنی کی مثال بھی لگا، یہ کیا نام ہے آپ کا؟ کہیں گے جس میں کم تھا اس نے ان کی مثال دیا، اور جس میں بڑھیا اس میں دوسرے کا اپنی دے رہے ہیں۔ یہ بیچارے آئے، اس میں انہوں نے 100 نمبر لائے، ایک سبجیکٹ میں 2 میں 100 نمبر 100 نمبر 100 نمبر 100 نمبر 400 ہو گیا۔ ایک سبجیکٹ میں لائے 50 نمبر 450 ہو گیا، اور ایک میں لائے 10 نمبر، کتنا ہوا مولوی صاحب؟ 460۔ پاس ہوں گے یا فیل؟ فیل ہو جائیں گے۔ وہ 198 نمبر لا کے پاس ہو جا رہے ہیں، یہ 460 نمبر لا کے فیل ہو جائیں گے۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ کہا مولوی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ 100 نمبر لانا معیار نہیں ہے، پاسنگ ہی مارک لاؤ مگر سب میں پاس رہو۔ وہ 198 لائے ہیں کوئی بات نہیں، پاسنگ ہی مارک صحیح، لیکن سب میں ہیں۔ یہ 460 ضرور لائے ہیں مگر ایک میں 100 لائے ہیں، دوسرے میں 10 لے کر کے آئے ہیں۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ لہذا یہی یہاں پہ مسئلہ ہے۔ تو صاحب جو ہے انہوں نے کیا کہہ رہے تھے، ہم ساری میتھ حل کر لے رہے ہیں، 11 کی نہیں آ رہی ہے، نہیں جانتے۔ ہم نے کہا کم سے کم پاسنگ ہی مارک والا 33 نمبر صحیح۔ اب سمجھے آپ، انسان سے ہم نے کہا کہ ذرا بتاؤ کیا ترقی کیا؟ کہا جمادات والے ترقی، دیکھو مکان کی ضرورت، 10 تلہ کا مکان ہمارا ہے۔ ہم نے کہا وہ تو جمادات کے لیے تھا یار، تم اپنا بتاؤ۔ پھر بھائی کہنے لگے، کہا نباتات میں کھانا پینا تھا، کہا پرانے زمانے میں لوگ نمک روٹی کھاتے تھے، ہمارے یہاں روز بریانی بنتی ہے۔ ہم نے کہا وہ نباتات کی تھی، اپنی بتاؤ۔ پھر ٹہلانے لگے، کہا کہ جو ہے پہلے لوگ پیدل چلتے تھے، اب ہم فلائٹ سے، ٹرین تو ہم کو زمانہ ہو گیا چلے ہوئے، ہم جو ہے ٹرین سے چل رہے، ٹرین سے چلتے ہیں، فلائٹ سے چلتے ہیں۔ سب بتا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم خمس بھی دیتے ہیں، ہم بھائی کے ساتھ بھی مل کے رہتے ہیں۔ کہ جو تمہاری شرائط تھی اس کو تم نے فراموش کر دیا۔ تمہارے اعتبار سے ترقی ہو سکتی ہے، دین کے اعتبار سے تنزلی کہی جائے گی، ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ صلوات بر محمد۔ اور اسی وجہ سے کیا ہے ہماری شرائط؟ خدا کہتا ہے ہم نے نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ میری عبادت کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عبادت کرتے ہو، اور خدا کہتا ہے میرے بندے، پتہ ہے خدا بڑا کریم ہے۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ خدا کہتا ہے میرے بندے، کاش، ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ خدا کہتا ہے میرے بندے، اے کاش
کاش کہ تم نے اپنی شرائط پر عمل کیا ہوتا، اپنی شرائط کو مد نظر رکھا ہوتا، اپنی خلقت کو مد نظر رکھا ہوتا، ہدف خلقت حیات کو مد نظر رکھا ہوتا۔ یعنی اگر تم نے نمازیں پڑھی ہوتی، تم نے روزہ رکھا ہوتا، تم نے حج کیا ہوتا، تم نے زکوٰۃ دیا ہوتا، تم نے خمس دیا ہوتا، تم نے جہاد کیا ہوتا، تو میرے عزت و جلال کی قسم میں تم کو پیچھے کی ساری شرائط سے آزاد کر دیتا، پھر تمہارے پاس مکان ہو نہ ہو تم کو ضرورت نہ ہوتی، تم چاہتے تو چشم زدن میں اس جگہ سے اس جگہ پہنچ جاتے۔ اگر تم اس پر عمل کرتے تو ہم تم کو پیچھے کی۔ اور خود امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان واقعا اللہ کی عبادت کرے تو اللہ ساری کائنات سے اس کی عبادت کروائے گا۔ صلوات بر محمد علیہ۔ اگر کوئی انسان واقعا اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ساری کائنات سے اس کی عبادت کروائے گا۔ کیا مطلب عبادت کروائے گا؟ یعنی کیا سب اس کا سجدہ کریں گے؟ کہا نہیں، ساری کائنات اس کی مطیع و فرما بردار ہو جائے گی، ساری کائنات اس کی اطاعت کرنے لگے گی۔ اے میرے بندے، تم اپنی شرائط پر عمل کرو، جمادات کی شرط سے آزاد کر دوں گا، نباتات کی شرط سے آزاد کر دوں گا، حیوانات کی شرط سے آزاد کر دوں گا۔ چچا ہو، اگر ہم کو دیکھنا ہو پیچھے تو کیسے دیکھیں گے؟ پوری گردن گھمانا پڑتا ہے، پوری گردن۔ خدا کہتا ہے اگر تم اپنی شرائط پر عمل کرو میں تم کو پیچھے دیکھنے کے لیے گردن گھمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم تصور کرو گے، جان جاؤ گے پیچھے کیا ہے۔ صلوات بر محمد۔ اور یہ کسی نبی امام کی بات نہیں، ہمارے اور آپ جیسے انسانوں نے وہ کرامات کر کے دکھائی ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا بہجت رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر علماء اور مجتہدین نے کر کے دکھایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی شرائط پر منزل کمال تک عمل کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے جو تمہاری شرائط رکھی تھی، تم کو کون سی بلندی دی؟ تمہارے پاس عقل دی ہے، تمہارے پاس شعور دے دیا، تمہارے پاس سوجھ دے دی، تمہارے پاس بوجھ دے دی۔ کہا دیکھو ہم نے جانور کو آنکھیں دی، نہیں کہا یہاں دیکھو وہاں نہ دیکھو، لیکن تم کو عقل دینے کے بعد پابندیاں لگائی ہیں، یہاں دیکھنا وہاں نہ دیکھنا۔ جانور کو زبان دی، جانور کو جو ہے پیٹ دیا، لیکن نہیں کہا کہ یہ کھانا وہ نہ کھانا، لیکن ہم کو اور آپ کو پیٹ دینے کے بعد اللہ نے کہا یہ کھانا ہے وہ نہیں کھانا ہے۔ جانور کو پیر دیے، اللہ نے یہی نہیں کہا یہاں جانا وہاں نہ جانا، لیکن ہم کو دینے کے بعد اللہ نے کہا دیکھو یہاں جانا وہاں نہ جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم چوتھی کلاس میں ہو، تم کو اللہ نے عقل دی ہے، تم کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ آ گیا میں اپنی منزل پہ۔ مولوی صاحب آخری بات یہ بتائیے، جتنی بھی اچھی صفات ہیں، میں نہیں کہتا مکان بری چیز ہے، کھانا بری چیز ہے، پوری طرح سے ہمالیہ پروت پر بھی نہیں جانا ہے۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ ہاں صاحب وہ کیا موہ مایا چھوڑ کے ساری کائنات ہمالیہ پروت پہ چلے گئے اور تسبیح لے لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دین نے اس کی بھی مذمت کی ہے، دین نے اس کی تعریف نہیں کی۔ اسی دنیا میں رہ کر کے عمل کر کے دکھاؤ۔ دنیا میں رہنا عیب نہیں ہے، دنیا کا ہونا عیب ہے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ جتنی بھی اچھی صفت ہے اہل بیت کو اس میں درجہ کمال پر ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ مطلب اہل بیت کو پاسنگ مارک نہیں چلے گا، 100%۔ شجاعت اگر فضیلت ہے، شجاعت اگر اچھی صفت ہے تو ان کو خیبر و خندق میں فاتح ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ علم اگر اچھی صفت ہے تو اہل بیت کو درجہ کمال پر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ان کو منبر پہ سلونی کا دعویٰ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ جتنی بھی اچھی صفات ہے چچا اس میں اہل بیت کو درجہ کمال پہ 100% 100 نمبر لانا چاہیے نہیں لانا چاہیے؟ آپ بتائیے۔ لانا چاہیے نا۔ کوئی ایسی صفت ہو جو اچھی ہو ہے اس میں اہل بیت پیچھے رہ جائیں، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔
اب انصاف سے بتائیے مولوی صاحب، اگر مکان انسان کی شرائط ہوتی، مکان انسان کی جو ہے ضروریات ہوتی اور اللہ نے انسانوں کے لیے کیا ہوتا، اہل بیت کا مکان سب سے بڑھیا ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اگر کھانا پینا ہماری صفات ہوتی اور اچھی صفات ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اہل بیت کو اس میں درجہ کمال پر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کبھی ان ساری مادیات چیزوں پر توجہ نہیں کی ہے۔ ان کی غذائیں دیکھنی ہو تو آ کے دیکھو، نمازیں ایسے پڑھ رہے ہیں کہ علی کے پیر میں تیر لگ گیا، کسی نے کہا یا رسول اللہ تیر نہیں نکل رہا ہے، کہا بھائی ابھی نہ نکالو، کہا پھر، کہا جب علی حالت نماز میں ہو تیر نکال لینا۔ صلوات پر محمد آل۔ وہ تیر جو نہیں نکل رہا ہے جب علی حالت نماز میں تھے نکال لیا گیا۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، شیطان آ گیا، سانپ کی شکل میں انگوٹھا چبا رہا ہے۔ روایات کہتی ہے امام نماز پڑھ رہے ہیں اور جب نماز تمام ہو گئی شیطان عاجز آ گیا، آواز آئی انتا زین العابدین، تم ہی تو ہو جو عبادت گزاروں کی زینت ہو۔ صلوات بر محمد عالم۔ کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہاں اب اس عبادت کرنے کے لیے مکان کی ضرورت پڑے تو مکان بنا لو، مین عبادت، مین اوپر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب عبادت کے لیے مکان کی ضرورت پڑے مکان لے لو، کوئی برائی نہیں ہے۔ کھانا کھاؤ گے تبھی تو نماز پڑھو گے ورنہ کمزوری محسوس ہوگی۔ نباتات کی شرائط ہے، کھانا بھی کھا لو، ہے کہیں چل پھر کے جانا ہے مسجد تک، کہیں گھومنے جانا ہے تب بھی چلے جاؤ، مگر عبادت ذہن میں رہے۔ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا اگر انسان ہر جائز اور نیک عمل میں قربتاً الی اللہ کی نیت کرے وہ عبادت بن جائے گا۔ صلوات بر محمد آل محمد پر۔ بس آ گیا میں اپنی منزل پر، دو چار جملے اور اس کے بعد ربط مصائب۔ کہتے ہیں کہ ابھی بھی اگر نہ سمجھ میں آئے کیا ہے ہمارے خلقت کا ہدف، کیا ہے ہماری خوراک، کیا ہے ہماری شرائط، کیا ہے ہماری غذا، کس سے پوچھیں؟ کس سے پوچھیں؟ کہ حسین سے پوچھئے، حسین بتائیں گے، مگر یہ اسی وقت ہوگا جب ہم حسین کی مانتے ہوں گے، تب سمجھ میں آئے گا حسین نے کیا کہا ہے۔ حسین کو مانیں گے تو ہمیں سمجھ میں نہ آئے گا، اس لیے کہ حسین کو کالا کپڑا بسکٹ ہی نہیں چاہیے، ہم حسین کی مانیں۔ آ گئے در حسین پہ، مولا آپ بتائیے کیا ہے ہماری خلقت کا ہدف، کیا ہے ہماری شرائط؟ جمادات کی تو مکان ہے، نباتات کی تو غذا ہے، حیوانات کی تو چلنا پھرنا، وجود کو باقی رکھنے کے لیے ہماری کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں دیکھو جب ہم کربلا میں آئیں گے تو دیکھنا ہم سب سے زیادہ کس چیز پر زور دے رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا مولا نے مکان پہ زور نہیں دیا، معمولی خیمہ بنا کے رکے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا مولا نے کھانے پینے میں توجہ نہیں دی، 3 دن تک بھوکے اور پیاسے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ مولا اس کے بعد بھی مطمئن ہے۔ مولا کیا ہے؟ امام کہتے ہیں دیکھو جب آدمی جلدی میں یا کوئی کم وقت ہوتا ہے سب سے زیادہ کس چیز پر توجہ دیتا ہے؟ جو ضروری ہوتی ہے۔ امام کہیں گے اگر جاننا ہو تو دیکھو جب آخر وقت میں ہماری گردن پہ جب خنجر چل رہا ہوگا تو دیکھنا ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہوگا۔ امام کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ شاید زیر خنجر امام یہ بتانا چاہتے ہیں دیکھو تمہارے خلقت کا ہدف اور مقصد عبادت ہے۔ اب اگر ہم نے واقعا مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کو سمجھا ہے، ہم کو اپنی عبادت اور خلقت کو مد نظر رکھنا ہوگا، تبھی جا کے ہم سچے عزادار اور حسینی ہوں گے۔ بس آ گیا میں اپنی منزل پر۔ 8 محرم الحرام ہے، گزر چکی ہے، قیامت سے کم نہیں ہے تاریخ یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تاریخ منسوب ہے آقا ابو الفضل عباس علیہ السلام سے۔ اس لیے کہ بیویوں کو یہ ڈھارس تھی کہ کس میں مجال ہے کہ عباس ہو کوئی زینب کے سر سے ردائیں اتار لے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما،
روایات کہتی ہے ایک شخص گیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، امام سجدے میں ہے، بڑی طولانی دعا کی ہے، اس کا ایک فقرہ، امام نے ساری دعائیں کرنے کے بعد ایک جملہ کا، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ تو ان آوازوں پر امام کی دعا ہے، ہاں زاداران مظلوم کربلا، کوئی غم نہ دے خدا سوائے غمی مظلوم کربلا کے۔ عباس بیویوں کی ڈھارس کا نام ہے، عباس زینب کے بھروسے کا نام ہے۔ روایات کہتی ہے عباس آ گئے، بھیا ہمیں بھی اب مرنے کی اجازت دے دیجئے، ہمیں بھی اب رخصت دے دیجئے جناب عباس سے۔ جیسے ہی امام حسین نے یہ سنا، بھیا تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ عباس نے دائنی دیکھا، بائیں جانب دیکھا، آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمبرداری کرتا، اے آقا وہ لشکر ختم ہو چکا ہے۔ جناب عباس علیہ السلام ادھر جناب سکینہ بچوں کو جمع کر کے دلاسا دے رہی ہیں، اے بچوں نہ گھبراؤ، میرا چچا جانے والا ہے، میں اپنے چچا کو بھیجتی ہوں، اب سب پانی پی لیں گے۔ روایات کہتی ہے جناب عباس جناب سکینہ کو لے کر کے آئے ہیں امام کی خدمت میں سفارش کے طور پہ۔ روایات کہتی ہے امام نے جناب سکینہ کو زانو پہ بٹھایا ہے، ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا، ایک جملہ کہا، میری بیٹی سکینہ بھیج تو رہی ہو مگر جب شمر تماچے لگائے گا، جب درے لگائے جائیں گے، جب کانوں سے بندے اتارے جائیں گے تو چچا کو بہت یاد کرو گی۔ روایات کہتی جناب عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، دو چار جملے مصائب و ختم دعا۔ جناب عباس ابھی کچھ دور چلے ہیں، امام نے روکا، پھر بھیا ذرا علم کو نیچے کرو، لکھا تھا نصر من اللہ وفتح قریب، امام نے کاٹ کے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب عباس مقتل میں آئے ہیں، روایات کہتی ہے جب عباس نہر فرات پہ آئے ہیں دور تک سناٹا ہو گیا تھا، کسی میں جرأت نہ تھی جو عباس کے پاس آتا۔ روایات کہتی مولا نے گھوڑے کو نہر میں داخل کیا، چلو میں پانی کو لیا، شاید سکینہ کی پیاس کو یاد کیا، واپس پھینک دیا، گھوڑے سے مخاطب ہوئے تم بھی تو پیاسے ہو، پانی کو پی لو، خیمے کا رخ کیا، شاید وہ کہنا چاہتا ہو آقا میں کیسے پانی پی لوں، ارے خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے الاتاش الاتاش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ روایات کہتی عباس نے مشک سکینہ کو بھرا، خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، عمر سعد کہتا رہے یہ پانی خیام حسینی تک نہ پہنچنے پائے ورنہ عالم بدل جائے گا۔ روایات کہتی سنسناتا ہوا تیر آیا، عباس کا دائنا شانہ قلم ہو گیا، ابھی عباس کی خواہش ہے کسی طرح پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ روایات کہتی ایک تیر لگا، عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ روایات کہتے جب ایک تیر آ کے مشک سکینہ پہ لگا ہے، عباس نے رہوار کا رخ موڑ دیا۔ اب عباس جا کے کیا کریں گے؟ بچوں سے وعدہ کر کے آئے تھے، اے بچوں نہ گھبراؤ پانی لے کے آتا ہوں۔ جناب عباس جب واپس مڑے ہیں چاروں طرف سے حملے ہونے شروع ہو گئے۔ روایات کہتی ہے کربلا کا ہر شہید جب گرتا تھا اپنے ہاتھوں کو ٹیک دیتا تھا، ہائے میرا مولا ہاتھ تو تھے نہیں، منہ کے بل زمین پہ آئے ہیں۔ اللہ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ روایات کہتی جناب عباس گھوڑے سے گرے ہیں، امام دوڑے، کچھ دور چلے کوئی چیز اٹھایا ابا کے دامن میں رکھا، پھر کچھ دور چلے کوئی چیز اٹھائی ابا کے دامن میں رکھی، عباس کے سرانے پہنچے، سر کو زانوؤں پہ رکھا، بھیا عباس
آنکھیں کھولو کہ آقا آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مگر ایک آنکھ میں خون ہے، ایک میں تیر پیوست ہو گیا ہے۔ روایات کہتی ہے امام نے آنکھ کو صاف کیا، تیر کو نکالا، بھائی نے بھائی کی زیارت کی۔ امام کہتے بھیا عباس، ارے جب سے آئے ہو اس دنیا میں کبھی بھیا نہ کہا، ایک بار بھیا کہہ دو۔ عباس نے سر کو کھینچ لیا، اے آقا اماں کی وصیت ہے کبھی بھائی نہ کہنا۔ ام البنین کہتی ہیں میرے لال حسین امام وقت ہے، بھائی کہہ دو۔ عباس نے بھائی کہا، روح کفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حسین علم لے کے خیمے میں آئے ہیں، سکینہ نے نوحہ پڑھا، اے بابا میرا چچا مار دیا گیا، میں پیاسی رہ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔